بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قصص الانبیاء ایپیسوڈ نمبر 12 نمبر ایپیسوڈ ہے. وی لاگ نمبر 250 یعنی 250 اور صفحہ نمبر 288 یعنی 288. قصص الانبیاء. ناظرین واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. ہیڈنگ کا نام ہے بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا کسی بلا کے اندر مبتلا ہو جانا، تکلیف میں، مصیبت میں پھنس جانا. ناظرین اس کی 11 قسطیں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. یہ 12ویں قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 قسطیں آپ تک پہنچائی جائیں. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. یعنی اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے قصے، سچے قصے، واقعات، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا. تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں. جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے. گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 12 وی لاگ نمبر 250 پیج 288. بقیہ حصہ بیان چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ وہ ایک بلا میں پھنس جاتے ہیں، رب ذوالجلال کیسے نکالتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اے والے قیامت تجھ سے دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے. تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں، اے والے قیامت کو وہاں دیکھیں گے. ٹیسٹ لے رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا. دشمن جواب اللہ دیتے ہیں. جب حضرت داؤد علیہ السلام تب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا، وہ سب چھوٹے بڑے زن و مرد قوم کے اس میدان میں عید کے روز جا کر حاضر ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ممبر پر چڑھ کر کتاب زبور پڑھنے لگے اور تمام لوگ ان کی خوش الحانی کی وجہ سے غش میں آ گئے. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اس رئیس قوم صاحب گائے سے پوچھو کہ اس دن کو وہ یاد کرے کہ جس دن شام کی راہ سے فلانے سوداگر کے ساتھ تو نوکر ہو کر جانا چاہتا تھا. اس کے ساتھ 500 اونٹ، بکری اور مال و اسباب تھا. تو نے اس کو مار کر سب چھین لیا تھا اور پھر مصر میں جا کر اس کے مال و اسباب سے
تو نے بہت نفع اٹھایا اور اس کے بعد تو ملک شام چلا آیا تھا، اتنا مال و متاع تو نے جو جمع کیا، یہاں تک کہ تو قوم بنی اسرائیل کا سرغنا بھی ہوا، سو وہ سوداگر جس کو تو نے مارا تھا اس کی یہ بیوی اور اسی کا یہ لڑکا ہے جو تیری گائے کو ذبح کر کے کھا گئے ہیں۔ اور اس وقت جتنا مال تیرے پاس موجود ہے، اس وقت جتنا مال تیرے پاس موجود ہے سب اس کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر صاحب گائے سے پوچھا، اس نے اس بات سے انکار کیا اور پھر کہا کہ میں نے ہرگز کسی کو نہیں مارا اور نہ مال کسی کا میں نے چھینا لوٹا۔ یہ بات جس کسی سے کہی ہے، جس کسی نے بھی کہی ہے، بالکل جھوٹ ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اس وقت خدا کے حکم سے زبان اس کی گونگی ہو گئی، اس وقت خدا کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور پھر ہاتھ پاؤں نے اس کی گواہی دی۔ اس کے ہاتھ نے کچھ کہا، اس کے ہاتھ نے کہا، سچ ہے میں نے چھری سے اس سوداگر کو ذبح کیا تھا اور اس کا شتر اور مال و اسباب سب لے لیا، اور اسی طرح تمام اعضاء نے اس کی گواہی دی۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی متعجب ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی مومنو، یہی حقیقت ہوگی حشر کے دن۔ جس نے بھی جو کچھ نیک کام اور بد کام کیا ہوگا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوگا، ہاتھ پاؤں اس کی گواہی دیں گے جیسا کہ صاحب بکر کے ہاتھ پاؤں نے گواہی دی، اور منہ نے اس دن کچھ نہ بول سکے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم آیات، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے دنیا میں۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں ماں بیٹوں کو کہا کہ رئیس قوم جو صاحب گائے ہے تمہارے باپ کو مار کر تمام مال و دولت لوٹ لے گیا تھا، اب خدا کے حکم سے اسے مار کر تم اپنے باپ کا قصاص لو اور اس سے اپنا سب مال و اسباب لے لو۔ اس لڑکے نے اس بات کو سن کر اسی وقت صاحب گائے کا سر کاٹ لیا اور جو مال و اسباب تھا اپنے باپ کا سب لے لیا، اور پھر قریب خدا کا شکر بجا لایا، خدا کا شکر بجا لایا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی آخر ہوئی اور موت قریب آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق ان کو لا کر دیا اور پھر کہا، اے داؤد تم اپنے بیٹوں سے پوچھو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، جو کوئی اس کے اندر کی چیز بتائے گا اسی کو خلافت اور سلطنت ملے گی۔ تب بنی اسرائیل اور اپنے 15 بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر ایک جگہ جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام،
فضل مولا سے اے سید فاطمہ، تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لیں دین کا فاطمہ، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی، مرحبا 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 فاطمہ، مجھ کو تیری رضا کا جو سایہ ملے دور ہو جائے سر سے بلا فاطمہ، میری ماں کو قیامت کے میدان میں آپ اپنی اڑانا رضا فاطمہ، میری مشکل میں شیر خدا آ گئے المدد یا خدا جب کہا فاطمہ، تیری شانی سیدی کرے کیا بیان، شان تیری سیدی کرے کیا بے، تو کجا من کجا تو کجا فاطمہ، تو کجا فاطمہ من کجا فاطمہ، تیرا رتبہ سب میں جدا فاطمہ۔